ہر زندگی میں خاموش جدوجہد کے لمحات ہوتے ہیں، ایسی جنگیں جو کسی میدان میں نہیں بلکہ ایک ایسے باغ کی تنہائی میں لڑی جاتی ہیں جو تھکے ہوئے ہاتھوں کے لیے بہت وسیع ہو چکا ہو۔ جناب ہیریسن کے لیے یہ باغ ان کی کھوئی ہوئی محبت سے ان کا آخری زندہ تعلق تھا، اور اسے زندہ رکھنا ایک دل دہلا دینے والا چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ مہربانی ایک خاموش مبصر ہے، یہ دیکھتی ہے، یہ سمجھتی ہے، اور یہ پہچان کی نہیں بلکہ ایک موقع کی منتظر رہتی ہے۔ اس کی شروعات ایک سادہ سے عمل سے ہوئی، بغیر کسی کے دیکھے، بغیر کسی کو بتائے، ٹوٹی ہوئی دنیا کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا خاموشی سے واپس جوڑ دیا گیا۔ پھر ایک اور کام ہوا، ضدی جڑی بوٹیوں کا ایک حصہ راتوں رات غائب ہو گیا۔ اس نے اپنے بوڑھے ہوتے ذہن کو الزام دیا، یا شاید اسے روشنی کا بھوکا سمجھا۔ لیکن جلد ہی یہ چھوٹے چھوٹے راز بھولنے کی بیماری کم اور ایک مہربان نادیدہ ہاتھ کا کام زیادہ محسوس ہونے لگے۔ مہربانی صرف باغ تک ہی محدود نہیں تھی، یہ ان چھوٹی چھوٹی آسائشوں اور سوچ سمجھ کر کیے گئے اشاروں میں بھی تھی جو اسے دنیا کے چھوٹے موٹے طوفانوں سے بچاتے تھے۔ اسے یقین ہونے لگا کہ یہ ایک اشارہ تھا، اس کے ماضی کا ایک پیغام جس کی دیکھ بھال کوئی نادیدہ فرشتہ کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے جاننا ہی ہے، اسے اس گہری مہربانی کا چہرہ دیکھنا تھا جو اتنی خاموشی سے اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے پوری رات دیکھا، لیکن اندھیرے نے اپنے راز چھپائے رکھے، وہ ہمت ہارنے ہی والا تھا۔ یہاں تک کہ صبح کی ہلکی سی روشنی نے سچائی سے پردہ اٹھا دیا۔ یہ اس کے ماضی کی کوئی روح نہیں تھی، بلکہ اس کے حال کا ایک عام انسان تھا جو ایک غیر معمولی مہربانی کا کام کر رہا تھا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا، مہربانی کے عظیم ترین کام شکریہ کا تقاضا نہیں کرتے، وہ بدلے میں مہربانی کے ایک اور عمل کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس نے اس کا سامنا نہیں کیا، اس نے اس کے اعمال کے مقدس سکوت کو نہیں توڑا، اس نے بس جواب دیا۔ اس لمحے میں وہ پوشیدہ عمل اب کوئی راز نہیں رہا، بلکہ ایک مشترکہ سمجھ بوجھ بن گیا، دو دلوں کے درمیان ایک خاموش گفتگو۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک محافظ فرشتہ شاذ و نادر ہی کوئی پروں والی مخلوق ہوتا ہے۔ یہ وہ عام انسان ہے جو انتہائی خاموش لمحات میں بھلائی کی ایک غیر معمولی طاقت بننے کا انتخاب کرتا ہے۔